تو آج 25واں روزہ فجر کے درس میں اس حوالہ سے ہمارا اگلا سبق قواعد قرآنیہ میں لفظ ادری یا درایت یا لا علمی کے حوالے سے قرآن پاک میں بعض مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی میں نہیں جانتا یا مجھے خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا، اس طرح کی آیت مبارک جو قرآن پاک میں ہے، وہاں معنی مطلب کیا ہوگا اور اس سے جاننا مراد کس علم کی نفی ہوگی۔ اب اس کی مثال ہم سمجھیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کی نفی ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا، ایسی آیات آئیں اور ان میں یہ لفظ ہو ادری لفظ یعنی درایت، تو وہاں معنی کیا ہوگا، اور جہاں اس کے خلاف ہو وہاں معنی کیا ہوگا۔ ان دونوں لفظوں کو ہم سمجھیں گے۔ اب سب سے پہلے مثال دیکھیں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ سورۃ احقاف ہے۔ کون سی سورۃ؟ احقاف، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارک، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آیت مبارک پڑھ کر مخالفین طبقہ کہتا ہے کہ نبی کو تو معاذ اللہ اپنے انجام کی خبر نہیں، تمہاری شفاعت کیسے کرے گا؟ یہ بدبخت لوگوں کی تقریریں اور ترجمے ہیں، لکھا ہوا قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا کسی کا چاہے آپ ترجمہ دیکھ لیں، تو اب ہم کیا کریں؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا۔ پیچھے ہم نے علوم خمسہ کے حوالے سے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ درایت کا معنی بتایا تھا۔ درایت کا معنی ایسا علم ہوتا ہے جو اٹکڑ بچوں اور قیاس کا علم ہوتا ہے، تکے لگانا، خیال بنیا، یہ درایت کا معنی ہوتا ہے۔ قیاس شناسی، قیافہ شناسی، اس کو کہتے ہیں درایت۔ اور یہاں لفظ کیا ہے؟ تدری، وما ادری، وما ادری، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اپنے قیاسی اٹکڑ پچو اور ماذ عقل سے نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا، کیونکہ میں تو جو بولتا ہوں وہ رب کا وحی، رب کی وحی ہے، تو میں تو وحی کے ذریعے تم کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں کس علم کی نفی ہے؟ قیاس شناسی، یعنی قیافہ اٹکڑ پچو جو لگاتے ہیں ان سے نفی ہے، کیونکہ نبی ان علوم کا نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نبی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ براہ راست خدا تعالیٰ کی وحی سے ہوتا ہے، وہ وحی خفی ہو یا جلی ہو۔ تو یہاں واضح پتہ چل گیا کہ میں اپنے ذاتی قیاس خیال سے نہیں جان سکتا کہ تمہارا انجام کیا اور میرا کیا ہے۔ اگر اس کو ہم اسی ظاہری معنی کے اوپر رکھیں تو
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار۔ اپنے بارے میں پتہ نہیں تو ان پاک ہستیوں کو تو جنتی بنا دیا، جنت کا سردار بنا دیا، اور اپنی امت کے بارے میں شفاعت کا اعلان فرما دیا، شفاعت کا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہی معنی جو علماء نے کیا بیان کہ یہاں درایت کی نفی ہے، یعنی اپنے خیال اور قیاس سے نہیں کوئی جان سکتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا یا میرے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مثال اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نجوم، قیاس، حساب، اٹکل سے معلوم نہیں ہو سکتے، باوجود ہے کہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی عقل تمام دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے، لیکن میری کامل عقل ان باتوں کے جاننے کے لیے کافی نہیں۔ میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا، تو تم کیسے جان سکتے؟ یعنی محض عقل سے۔ تو یہاں عقلی علم کی نفی، مجھے یہ علم وحی کے ذریعے ہوا اور تم صاحب وحی نہیں، یعنی اے مشرکین مکہ تم تو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہو، تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی نازل فرماتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وحی کے ذریعے، تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کر، یعنی عقل دے گھوڑے سٹ پٹ نہ دوڑایا کرو دین دے معاملے چ۔ ہوں جی میں سائنسی مائنسی جڑے خبراں دیندا ہے، کیا یہ یقینی علم ہے؟ ایک اندازہ گمان ہی ہے نا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اس علم کی نفی ہے۔ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی وحی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دوسرے مقام پہ خود قرآن پاک نے بیان کر دی، یہی سورۃ احقاف آگے اس کی تفسیر بیان کر دی گئی آیت نمبر 9 میں، ابتدا اور اسی آیت 9 میں آگے جواب دے دیا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے ہی معلوم ہو سکتے، محض عقل سے نہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، ان بدبختوں کو جنہوں نے قبر کے عذاب کے اوپر فلمیں بنائی، کنجروں نے فلمیں بن گئیں، قبر کا عذاب، اس طرح کے اور خرافات اور اتنے کفریات مغلظات ان فلموں میں اڑا کر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قبر کی پہلی رات، عذاب قبر فلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محض عقل سے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ نہیں بیان نہ دیکھے جا سکتے، نہ ان کو سمجھا جا سکتا۔ تو انہوں نے شیطانی عقل کو اپنا کر کے ایسے قبر میں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، عذاب قبر کا فلم بنا دی، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی گستاخیاں یہ جو دن رات ہم مسلمانوں میں رائج ہیں، یہاں تو کسی کو کوئی غصہ نہیں آتا، جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ اور اس کنجری مرتدہ کے بارے میں جس نے بھونک ماری ہے یہ فیصل آباد میں، اس ملعونہ مرتدہ کے بارے میں تو ساروں نے یہ آگے واٹس ایپ پہ کیا کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں نبیوں کے نام پہ بنائی کی فلمیں دن رات چل رہی ہیں، ہے نا؟ از قبر کا عذاب فلم بن گئی ہے اور دین کو مذاق بنا لیا گیا۔ دین کا مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، اپنے آپ کتنا بھی دعویٰ مسلمانی کا کرے، تو دین مذاق نہیں ہے۔ ہمارا جو چاہے دل میں جیا ہے کہہ دے جی بس یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو ہم نے بڑا ایمانیات میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات اسی لیے سمجھائی اور آپ کے ذہنوں میں بٹھائی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پورے دین کو
ادب کے ساتھ سچا ماننے کا نام ایمان ہے۔ ویسے تو مانتے سارے ہیں کلمہ پڑھنے والے، تو اس طرح جب دین کا میزان بنایا جائے تو اس قاعدے کلیے سے یہ اصول میں پتہ چلا کہ یہاں درایت کی نفی بعض عقل کی نفی ہے، اور جو نبی بولتا ہے وہ رب کی وحی سے بولتا ہے۔ اب ایک اور مثال بھی دیکھیں قرآن پاک میں، یہ سورۃ شورى آیت نمبر 53 ہے، 53، اس میں وہی درایت کا لفظ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فضا چیز سے اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل وار۔ یعنی اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، محبوب آپ کی طرف وحی کرنے سے پہلے آپ اس کتاب کو نہیں جانتے تھے، کلام پاک کو، کیا یعنی عقل سے آپ نہیں جانتے تھے، اور نہ ایمان کی تفصیل جانتے تھے۔ اجمالی ایمان تو سب جانتے ہیں، تفصیل نہیں جانتے تھے۔ اب یہ آیت پڑھ کر لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بھی نفی کر دی۔ اے نبی تم پہلے ایمان بھی نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ لکھا کہ ایمان کی تفصیل نہیں جانتے تھے، حالانکہ ایمان اجمالی تو تب بھی تھا جب آپ کی ذات پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روح سے وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو یہاں بھی وہ نفی کیا اس کی درایت کی نفی، عقل اٹکل پچو کی نفی، قیاسی علم کی نفی ہے۔ تو نبی کا علم معاذ اللہ اٹکل پچو یا قیاسی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، وحی خدا ہوتا ہے۔ اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور ایمان کو عقل و قیاس اندازے سے معلوم نہ فرمایا، بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہاں بھی درایت کی نفی ہے، نہ کہ مطلقاً علم کی۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے اور ایمان سے خبردار تھے، ایمان کو تو جانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید رسالت آکاد سے واقع ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ آپ بچے تھے، 3 دن کے بچے تھے، پگوڑے میں اپنی والدہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں عیسائیوں سے جو اہل کتاب تھے اس دور میں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی کہے کہ میں نبی بھی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی، یعنی کتاب کو بھی جانے، اپنی نبوت کو بھی جانے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں یہ آیت پڑھ کر اور اس کا معنی جو ہے وہ معنی بیان نہ کریں، اور بعض لفظی معنی بیان کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات سے ایمان کی بھی نفی لوگ کر دیں۔ یہ قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والے بدھو، یہ نام نہاد ریال پہ پڑھنے والے گروپ، یہ قرآن خوانی سمجھیں گے، یہ قرآن کو سمجھیں گے۔ تو اس حوالہ سے اس لفظ درایت کے حوالہ سے یہ بات اتنی سمجھ آ گئی نا۔ اب اس کی دوسری مثال بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر خود نہیں جانتے ایمان کو یا کتاب کو، تو پھر اس آیت پاک کا کیا مطلب ہوگا؟ سورۃ فتح کی آیت پاک جو شروع میں آتی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل تمہارے وہ گناہ جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں۔ اب ظاہر معنی معاذ اللہ لوگوں نے یہی لکھا ہے قرآنوں میں، قرآن پاک کے تراجم میں یہی لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے علاوہ آپ جتنے ترجمے پڑھیں گے ان میں انہوں نے معنی یہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیا اور پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیا۔ تو اب جو امتی ہے ہوگا وہ پڑھے گا تو غور کرے گا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، حالانکہ ذنب گناہ ہوتا ہے تو ذنب کا نازل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو مبارک، لیکن آگے آزمایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں جن کی عقل ٹیڑھی ہے وہ ظاہری معنی لے گئے
اور وہ لفظی تجربہ کر دیں گے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے، وہ اور بھی معنی جو لغت میں ہوں گے ان میں سے اچھے معنی کا انتخاب کریں. تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے یہاں ترجمہ لکھا تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل، لی یغفر لک، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے تیرے سبب سے. یہ جو لام ہے یہ سبب کے لیے، تمہارے سبب سے، تمہارے وسیلے سے، تمہاری نسبت سے محبوب تمہارے ماننے والوں کے خدا تعالیٰ اگلے گناہ بھی بخشے اور پچھلے گناہ بھی بخشے. تو یہ قاعدہ ہمارا قاعدہ نمبر 24 ایمان اور درایت کے حوالے سے مکمل ہوتا ہے. اب اسی کے ساتھ ہم سیدھے ہو بیٹھو. جو بچے ابھی تک نہیں پہنچے جلدی پہنچو، اس سے پہلے کہ اب دوبارہ معاملہ ڈنڈوں کا نہ شروع ہو جائے. جو بچے ابھی تک نہیں پہنچے جلدی پہنچو مسجد میں. اب یہ 24واں قاعدہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب اس کے ساتھ ہی